اشراق کی کتنی رکعت؟ اشراق کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں جی. زیادہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے 12 رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جب کبھی آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ اشراق کے وقت میں 12 رکعتیں ادا. اشراق، چاشت، اوابین، دوحا، یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہے. اس کو اوابین بھی کہا گیا صحیح مسلم میں. جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ پڑے تو توبہ کرنے والوں کی وہ نماز ہے 10-11 بجے کے قریب. دوحا اس کو ہم اردو میں چاشت کہتے ہیں، عربی میں تو چین ہی ہوتا. چاشت دوحا کا ہی ترجمہ ہے. اشراق سورج نکلنے کے بعد، سورج جب اچھا خاصا بلند ہو جائے اس وقت افضل ٹائم ہے اشراق کا یا چاشت کا. آپ پڑھ سکتے ہیں 2 نفل کم سے کم ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جسم کے ہر جوڑ کے عوض جو ہے وہ صدقہ ہے، اور جسم کے 360 جوڑ ہیں ان تمام کی طرف سے 2 رکھتے ہیں اشراق کی یا دعا کی کفایت کر جائیں گی. اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں کی وصیت کی: رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، مہینے میں 3 روزے رکھنا، اور اشراق کی نماز پڑھنا. انہی حدیثوں کی وجہ سے بعض لوگ اشراق کی نماز کو سنت موقدہ بھی کہہ دیتے ہیں علماء عرب میں سے، لیکن وہ بات ٹھیک نہیں ہے. سنت موقدہ نہیں ہے، سنت موقدہ وہی 12 ہی ہے: 2 فجر سے پہلے، 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. باقی نمازوں کی ٹائمنگ کے اوپر، نماز کی رکعتوں کی تعداد کے اوپر میرا مسئلہ نمبر ہے 30. وہ آپ دیکھ لیں، میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ذکر کرتا رہے؟ ضعیف ہے روایت جی. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے. یہ جو حدیث ہے نا کہ جی 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا، یہ روایت ضعیف ہے. البتہ چونکہ سنت سے ثابت ہو گیا اتنی دیر آپ بیٹھتے تھے تو مسجد میں بیٹھنا چاہیے. اور اس سے بھی آسان وظیفہ جو 3 دفعہ صحیح مسلم میں آیا، آپ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لیں: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ کلمات اگر آپ پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ 1 دفعہ ہو گیا نا، یہ 1 کلمہ اس کے ساتھ ہے عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات بن گئے، چاروں کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ آ گیا. یہ 3 دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو فجر سے لے کر اشراق تک عبادت کرنے سے زیادہ ثواب مل جائے گا. تو موجود ہے الحمدللہ، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بڑا آسان طریقہ ہے، تو ثواب بھی ملے گا، آپ اشراق بھی پڑھیں. بعض اوقات لوگوں نے آفس میں یا اسکول میں ڈیوٹی پہ جلدی جانا ہوتا ہے تو وہ کر لیں اس طریقے سے کہ وہ آفس جا کے اگر کوئی ٹائم ملتا ہے ٹی بریک کے اندر یا اس وقت پڑھ لیں. تو اس طریقے سے فجر کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو فوراً بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان میں حدیث موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ سند ضعیف ہے. اور مشکات کے اندر شیخ زبیر صاحب نے پوری اس کی فٹ نوٹ پہ لکھ دی ہے کہ یہ سند ضعیف ہے. صحیح سند بھی اس کی لکھ دی ہے کہ ایک صحابی جو ہے فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ جب سلام پھیر چکا کہا یا رسول اللہ میری جو پہلی 2 رکعتیں تھی وہ رہ گئی تھی، میں نے وہ پڑھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ خاموش رہے، وہ دین کا حصہ بن گیا. تو اس سے بات پتہ چلی. اسی حدیث سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کی رزلٹ نکالتے ہیں کہ فجر کے فوراً بعد 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور یہ اس حکم سے نکلی ہوئی ہیں جو ہے نا کہ آپ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے ان اوقات کے اندر، فجر کے اندر اور عصر کے بعد والے، اس سے یہ باہر ہے. اس کی ایکسیپشن دے دی گئی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی سورج نکل کے پڑھنا چاہتا ہے اس وقت بے شک پڑھ لے. لیکن یہ جو کہتے ہیں اتنی دیر بیٹھا رہے ہوں، اتنی بڑی سزا اس بندے تو لا رہے ہو. ایک سنت نماز پیچھے فرض کے لیے کہیں لکھا کہ بیٹھا رہے انتظار میں، اس کے لیے آپ کہتے ہیں بیٹھا رہے. کیوں بھائی؟ ایک نماز جب سنت ہے، اس طریقے سے مستحب نمازوں کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ اکثر عموماً میں نے اہل حدیث کی مسجدوں میں دیکھا ہے، وہ حدیث وہ ایک لے کے آتے ہیں بخاری مسلم سے، وہ جمعے کی نماز والی، کہ ایک شخص آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس دوران وہ آ کے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا تو نے مسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اٹھ 2 رکعتیں پڑھ. 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد وہ آ کے تقریر میں بیٹھا. اس سے رزلٹ نکالتے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں. تو یہ صرف جمعے کی حد تک تو رزلٹ ٹھیک ہے. کسی محدث نے اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ عام حالت میں بھی تحیت المسجد پڑھنا یہ واجب ہے اور آپ بیٹھ نہیں سکتے. اور یہاں دیکھیں میں نے لوگ 5 منٹ رہتے ہیں نہ سنتیں پڑھتے ہیں اور بےچارے کھڑے رہتے ہیں انتظار کے اندر. ٹھیک ہے، میں ان کی سنت سے محبت کی قدر ضرور کرتا ہوں، لیکن لوگوں کو تو مصیبت میں نہ ڈالیں. آ کے بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نماز پڑھ نہیں آئے. اور اسی طریقے سے اگر آپ زہر کے وقت آئے اور آپ نے زہر سے پہلے سنتیں پڑھ لی ہیں تو وہ تحیت المسجد اور تحیت الوضو کا قائم مقام ہو گئی ہیں. تحیت الوضو پڑھیں یا تحیت المسجد پڑھیں، ثواب کا کام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سیدنا بلال کا عمل ہے
جب بھی ان کا وضو نہیں ہوتا تھا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی آہٹ بھی سنی ہے شب معراج. ٹھیک ہے, تو وہ یہ ان کا عمل تھا, یہ بہت اچھا عمل ہے, لیکن فرض و واجب نہیں اس کو آپ قرار دیں گے. اور جمعے کی بھی آپ رکھتے سن لیں, یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, حکمی حدیث ہے, جس نے جمعے کی نماز کے بعد رکھتے پڑھنی ہو اسے چاہیے 4 رکھتے پڑھے. تو 4 کی حکمی حدیث ہے. 2 والی حدیث جتنی بھی لے کے آتے ہیں وہ ساری کی ساری عمل ہے. 2 ہو سکتا ہے آپ نے وہاں پڑھی ہو, 2 گھر جا کے. جب یہ آگے نا 4 پڑھے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, 2 کر کے پڑھیں یا ایک سلام سے, دونوں طرح درست ہے. میں نے صلاۃ و تسبیح والا لیکچر مسئلہ 91 میں کھول کے بیان کیا کہ جو نفلی نماز ہے, یہ سنت نماز ہے, اس کو آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, ایک سلام سے بھی 4 پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جائز ہے, صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو 4 پڑھنی ہے جمعے سے پہلے, کم از کم 2 ہیں, اور زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی پڑھیں. اور جو صحیح بخاری میں حدیث ہے, جو جتنا جلدی آئے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے, اس کے بعد جو ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب, اس طرح کرتے کرتے اینڈ پہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہوئی کہ انڈا بھی حلال ہے. انڈا کہنا ہے حدیث ہی جو کڈو جی انڈا حلال ہے کہ رام ہے, ساڈے امام صاحب نے دسیا. تہاڈے امام صاحب تو پہلے کوئی نہیں سی انڈا کھاندا. یہ ہے صدقہ صرف حلال چیز کا ہی ہوتا ہے. تو آخر میں جو ہے اس کو انڈے کا ثواب ملے گا. اور اس میں الفاظ ہے پھر جو جتنا آپ چاہو نماز پڑھو. تو جمعے سے پہلے کم از کم 2 رکھتے ہیں, زیادہ سے زیادہ آپ 100 پڑھیں. لیکن جب خطیب خطبہ دے رہا ہو, تقریر شروع ہو چکی ہو, پھر آپ نے 2 ہی پڑھنی ہے, پھر 4 نہیں آپ پڑھ سکتے. وہ 2 آپ نے پڑھ کے فوراً بیٹھ کے تقریر سننی ہے. اصل تو مقصد وہی تقریر ہے, اور وہ تقریر ہی اصل میں جب خطیب آ جاتا ہے نا ممبر کے اوپر, اس کے بعد رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے. تقریر سے مراد عربی والا ہو نا جی, عربی اردو کا تو تقریر, یہ بعد میں مولویوں نے مسئلہ نکالا ہے نا. اس میں الفاظ ہے ممبر پہ آنے سے پہلے. ممبر پہ جب آ گیا جو خطیب ہے تو اب رجسٹر بند, کیونکہ وہ ممبر پہ خطیب آتا تھا تقریر کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تلاوت کرنے کے لیے تو نہیں ممبر پہ آتے تھے, تقریر کرنے کے لیے. اب انہوں نے جو 2 ٹکڑے کر لیے نا, تقریر لادا اور وہ خطبہ لادا, جس کو عربی والا خطبہ کہتے ہیں, تو وہ پھر آپ مسجد میں ممبر پہ نہ دیں, آپ باہر تقریر کھڑے ہو کے مسجد میں ممبر پہ جو آپ آئیں گے تقریر کرنے یا خطبہ دینے, وہ آپ کا وہی شمار ہوگا. پھر ان کے ساتھ صحیح اشر کیا انہوں نے, جب انہوں نے فرق کیا, اور لوگ پھر انہوں نے بھی عربی خطبے چنا, کہتے ہیں تقریر کو ہی رکھو. حالانکہ آپ حنفیوں کی مسجد میں بھی اگر جمعہ پڑھتے ہیں نا, تو امام کی جو تقریر ہے نا اس کی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ مسجد میں پہنچیں گے تو آپ کو وہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب ملے گا. ادروائز کوئی ثواب جواب نہیں ہے, صرف جمعے کا فرض ہی پورا ہوگا. وہ تو 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں تو فرض ہی پورا ہو جائے گا. لیکن مقصد دیکھیں, اس دن تقریر اصل مقصد ہے. اللہ نے 4 کو بھی 2 کر دیا ہے. اصل مقصد تو وہ تقریر ہے, تذکیر کے لیے ہوتا تھا. سورہ قاف پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم میں آتا ہے. وہ تذکیر کے لیے تقریر ہوتی ہے, اس لیے 4 رکعتیں کم کی گئی ہیں اور 2 رکعتیں. اچھا, اس حوالے سے بعض ایک روایت بھی ہے, وہ ضعیف سند کے ساتھ ہے سنن دارقطنی کے اندر, کہ اگر کوئی شخص جمعے میں صرف تشہد میں آ کے ملے تو 4 رکعتیں پڑھے. تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ اگر وہ جمعے کے تشہد میں سلام سے پہلے امام سے مل بھی جاتا ہے نا, تو وہ پھر 2 رکعتیں ہی پڑھے گا. اور اگر اس کی رہ گئی ہے تو پھر وہ 4 فرض پڑھ لے اس کے زور کے. اور سفر میں تو جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی پڑھ لیتا تو جواز کی حد تک ہے, ادروائز سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرض ظہر کے ہی پڑھے, سفر میں جمعہ چھوڑ دیا. ظاہر ہے سفر کے اندر ویسے ہی بندہ تھکا ٹوٹا ہوتا ہے, تقریر کون سنے. اصل تو مقصد تقریر کرنا ہے نا, تذکیر کرنا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سکپ فرما دیا اس حوالے سے. اچھا, یہ اگر مسجد میں پڑھیں گے تو 4 سنتے پڑھیں گے بعد میں, اگر گھر پڑھیں وہ میں نے بتایا نا, وہ غلط ہو گیا نا. جب آپ نے فرما دیا جس نے پڑھنی ہے وہ 4 پڑھے, تو آپ چاہے مسجد میں پڑھے چاہے گھر جا کے پڑھے, جدھر مرضی پڑھے, پڑھنی 4 ہے. 4 سے آپ بے شک زیادہ پڑھ لیں, 6 بھی ابن عمر سے ثابت ہے. 4 پڑھنی ہے, یہ حکمی حدیث ہے. اور وہ کہتے ہیں جو گھر جا کے پڑھے وہ 2-3 روایتوں کو جوڑا ہوا ہے. اب صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر, ظاہر ہے بخاری کے اندر ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نے ظہر سے پہلے آپ کے ساتھ 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں. اس سے بعض لوگوں نے رزلٹ نکالا کہ ظہر سے پہلے 2 بھی کافی ہیں. یہ غلط رزلٹ ہے, کیونکہ وہ 12 رکعتوں کے اوپر جنت کے محل کی بشارت ہے. اس میں ظہر سے پہلے 4 ہیں. وہ ابن عمر نے جو 2 ساتھ پڑھی ہیں, ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 حجرے میں پڑھ کے آئے ہوئے ہوں, یا 2 آپ کا ٹائم تھوڑا تھا, 2 آپ نے بعد میں پڑھ لی ہو. جب الگ سے حدیث موجود ہے نا کہ وہ کیا معاملات تھے, یہ اسی طریقے سے جیسے گھوڑوں کے دموں والی حدیث جو ہے وہ رفع الیدین پہ لگاتے ہیں, وہ کلیئر ہے کہ تشہد کے وقت تھا وہ سلام ایسے کرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے. اب وہ کہیں گے اس میں سلام کے الفاظ بھی نہیں, وہ آپ دیکھیں وہی حدیث ابو داؤد میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, اس پہ چیپٹر کیا امام ابو داؤد نے بنایا ہے. اور تقی عثمانی صاحب کو بھی خیال آیا, انہوں نے بھی تقریر ترمذی میں لکھ دیا کہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے یہ لگانا رفع الیدین پہ یہ علمی خیانت کرنے کے مترادف ہے, یہ اس کے بارے میں نہیں ہے. اور مفتی احمد خان نعیمی صاحب جو ہر چیز الٹی بیان کرتے ہیں,
جال آگ کے اندر رفع الیدین کے خلاف چیپٹر باندھا اور یہ روایت انہوں نے اس میں نہیں لکھی, ان کو حیا ہی کہ یہ میں نے نہیں لگانی, ورنہ وہ ہر شاعری لکھ دیں انہوں نے بھی نہیں یہ روایت لکھی. ان کو بھی خیال ہے کہ یار یہ تو خام خواہ مطلب ہم اس کو بدل رہے ہیں دین کو. یہ خطبے کے دوران بھی دوزانوں ہاں یہ خطبے کے دوران, جمعے خطبے کے دوران جو یہ وہ کہتے ہیں جی وہ پہلے ایسے بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کے, پھر دوزانوں کچھ بھی نہیں, کہیں بھی ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی تو بات ہے یہ بیٹھتے ہی سارے غلط ہے. احادیث میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے, یعنی گول دائرے میں بیٹھیں گے, جس طرح ابھی ادھر بیٹھے انہوں نے میری طرف منہ کیا, ادھر والے ادھر کیا, ادھر یہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا جمعے کے خطبے کے دوران یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں ہے. تقریر آپ نے سن رہے ہیں, یہ قبلے کی طرف کیوں منہ کیا ہوا ہے, خطیب کی طرف منہ کرنا ہے اور ایسے دائرہ بنا کے اس کے گرد بیٹھے, وہ پورا سیمی سرکل بنا کے اس کی طرف متوجہ رہنا ہے. اور اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کیا, وہ ہے احتبا کر کے بیٹھنا. ویسے احتبا کرنا سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک احتبا کر کے مسجد میں بیٹھتے تھے, دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور ایسے ان کو پکڑ لینا, اس طرح مسجد میں بیٹھنا سنت ہے. چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی, دوزانوں بھی, یہ بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران ایسے کوئی نہ بیٹھے, کیونکہ اس میں ریلیکس ہوتا ہے, مطلب وہ نیند آ جاتی ہے, تو اٹینٹو ہو کے بیٹھنا ہے. اس کے علاوہ آپ جس طریقے مرضی سے بیٹھے وہ ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے کیا ہوا نا, پہلے ادھر بیٹھے رہتے ہیں, دوسرے وہ یہ کہتے ہیں جی, وہ پھر اس میں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ دو خطبے ہیں تو 2 رکعتاں گھٹ گئی نے جمعے دیاں, وہ دی جگہ 2 خطبے آ گئے نے, وہ پھر وہ اپنی نماز پوری کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, ہاں یہ پیچھے اس کی تھیم ہوتی ہے. ایک مولوی صاحب کے سامنے یہی مسئلہ ایک صاحب پوچھ رہے تھے, میں ادھر موجود تھا. وہ کہہ رہے تھے جی یہ پہلے خطبے میں جو ہے ہاتھ باندھتے اور دوسرے میں, وہ جواب دے رہے تھے جی کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ عربی خطبہ ہے, لوگوں کو عربی نہیں آتی تو وہ آنے والا سمجھے گا جب آپ یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے کہ پہلا خطبہ ہو رہا ہے. وہ عجیب سا, یہ میں لطیفہ تک بات آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے سامنے ہوئی ہے. اچھا دوسری بات یہ جی آپ فرماتے ہیں جی کہ چاشت, اشراق اور اوابین جو ہے وہ ایک ہی نماز کے نام ہے. مثلا جس نے پھر آج چاشت یا وہ پڑھ لی, اپنا اشراق پڑھ لی, اس کو پھر اوابین یا چاشت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ایک ہی نماز کے 3 نام ہے نا. اوابین جو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں, کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مغرب کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ اوابین ہے. اوابین کہتے ہیں توبہ کرنے والے لوگ, اوابین. توابین بھی استعمال ہوتے ہیں. وہ توابون تھے نا جنہوں نے قتل حسین کا بدلے کے لیے وہ گئے تھے, توابون. تو اوابین یہ مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ اوابین کی نماز اس وقت ہے جب کہ اونٹنی کے بچے کے پاؤں دھوپ کی وجہ سے, زمین گرم ہونے کی وجہ سے جلنے شروع ہو جائے. اگر مغرب کے وقت ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ آپ نے دھوپ کی وجہ سے ساری چیز بتا دی. یہ نام ہے. مثلا میں آپ نماز, اب عشاء کی نماز کو آپ رات کی نماز کہیں, کفتہ کی نماز کہیں, عشاء کی نماز کہیں, نائٹ پریئر کہیں, 10 نام رکھ لیں. تو ایک نماز کے جیسے قرآن کی صورتوں کے کئی نام ہے نا, تو یہ کئی نام ایک نماز کے ہیں. اسی کو اشراق کی نماز بھی کہا گیا ہے, اور کہا گیا کہ اشراق کی نماز تو اصل میں توبہ کرنے والوں کی نماز ہے, تو آپ نے اس کا نام ایک اوابین بھی رکھ لیا. اچھا یار, اشراق کی نماز جو ہے یہ صدقہ کے ایکویلنٹ ثواب دینے والا ہے, وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اچھا یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب وہ جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے, کہتے ہیں دوحا کے وقت, جب خوب دوحا کہتے ہیں صبح کا وقت جب سورج چمک اٹھے, تو اس کو آپ دوحا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج جیسے مغرب کی نماز کو آپ مغرب کی نماز کہہ سکتے ہیں, غروب آفتاب کے بعد کی نماز کہہ سکتے ہیں, عشاء سے جسٹ پہلے والی نماز, جتنے مرضی آپ نام رکھیں. تو یہ ایک ہی نماز کے جب نام مختلف ہیں تو آپ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اب جس نے وہ پڑھ لی اشراق تو اس کو چاشت کا بھی ثواب ملے گا. نام ہی ایک نماز کے کئی نام ہیں. مطلب ہے کہ 3 دفعہ مثلا ایک بندہ صبح سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد پڑھتا ہے, پھر وہ یعنی زوال سے بہت پہلے وہ پڑھ لیتا ہے, اس کے وہ 2 رکعت وہ ہوگی, 2 رکعت وہ, ایک مغرب کے بعد بھی 2 پڑھتا ہے. جتنے مرضی پڑھے جی, نفلوں کے تو کوئی نہیں کہ وہ اگر 2 ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے تو باقی بے شک نہیں, باقیوں کے بھی بے شک جو نیت نفلوں کے تو کوئی قدر نہیں ہے. اشراق کے 2 نفل پڑھے, اگلی کے اوپر پھر اشراق کی نیت کر لے, 12 نفل تو پڑھ سکتے ہیں اشراق کے. اور مغرب سے عشاء تو وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے حذیفہ بن یمان کی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ٹھیک ہے, یہ میری 72 حدیثوں میں بھی ہے, کیونکہ اسی میں بشارت ہے سیدنا حسن حسین والی بھی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں غزاز دار رسول, وہ کہتے ہیں میرا خواہش کی کہ میں اپنی اور اپنی ماں کے لیے جا کے دعا کرواؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دی. اچھا وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھنا شروع ہو گئے.
مغرب کے بعد، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اتنے نفل پڑھتے رہے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا. اب عشاء 8:30 نہیں سی، 1.5 گھنٹے بعد عشاء آپ لیٹ پڑھ دے سن، 2 ڈھائی 3 گھنٹے آپ نفل پڑھتے رہے. کتنے نفل ہیں یہ تو 6 کا نا ابین 6 والی روایت ہے ترمذی میں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے کہ بالکل جعلی روایت ہے، لیکن وہ ساتھ نہیں بتاتے ہیں، امام ترمذی نے لکھا ہے. ہر شے موجود ہے بھائی لکھی ہوئی. قادیانیہ کول جاؤ گے وہ بھی تمہیں روایت دکھان گے، جعلی روایت انہوں کول بھی ہے کہ جس سال وہ سورج گرہن اور چاند گرہن لگا اور یہ ہو جائے گا، ہر چیز بٹھا دیتے ہیں. اوپر تعلقاتی صاحب نے بھی تقریر کر دی، اس کا کلپ بھی انہوں نے ڈال دیے بیچ میں، اور تعلقاتی صاحب سے گاٹے بھی فٹ کرتی انہوں نے روایت. ٹھیک ہے، تو وہ بھی جعلی روایت ہے، جھوٹی روایت ہے، مرسل ٹوٹی ہوئی روایت ہے. یہ ساری روایتیں گھڑی جاتی ہیں اور پھر یہ فٹ. بال حذیفہ ابن یمان کی ترمذی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا چلے آپ نماز پڑھ لیں، عشاء بھی ہوگی. عشاء بھی آپ پڑھ چکے تو رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری پھر بھی ضرورت نہیں ہوئی. پھر آپ جب واپس گھر جا رہے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ حذیفہ. کہ یا رسول اللہ میں ہی حذیفہ ہوں. آپ فرمایا اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کرے. اور وہ کیا کہتے ہیں میں چلا اسی نیت سے تھا کہ اپنی اور اپنی ماں کے لیے دعا کروں. پھر کہا حذیفہ آج ایک ایسا فرشتہ میرے پاس آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں زمین پر اترا، اور اس نے مجھے خبر دی ہے. یا رسول اللہ کیا خبر دی ہے؟ یہ رازدار رسول تھے، ان کو منافقین کے نام بھی بتائے، یہ بات بھی بتائی. فرمایا مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور یہ جو حصہ ہے نا بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے. وہ جو آپ نے ایک بات کان میں کہی تو وہ رو پڑی اور پھر دوسری بات کہی تو ہنس پڑی، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں. یہ حدیث پوری جو ہے وہ اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے جو ہم اینڈ پہ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار اور حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار. یہ پوری حدیث جو ہے وہ حذیفہ ابن یمان کی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اس سے یہ ثابت ہوئی کہ مغرب سے عشاء تک آپ جتنے مرضی نفل پڑھیں. اور یہ 2 ٹائم بڑے عبادت کے لیے آئیڈیل ہیں. فجر سے اشراق کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، اور مغرب سے عشاء کیونکہ وہ اس وقت کھانے پینے اور اس میں ٹائم نکل جاتا ہے. اور عرب کے اندر نا لوگ مغرب پڑھ کے گھر نہیں جاتے ہیں، میجورٹی لوگ مغرب کے بعد عشاء پڑھ کے جاتے ہیں کیونکہ 1.5 گھنٹے کے ایگزیکٹ بعد جو ہے نا وہ عشاء کی اذان ہو جاتی ہے. وہ بالکل اول وقت میں پڑھا لیتے ہیں، حالانکہ وہ افضل وقت نہیں ہے لیکن امت کی آسانی کے لیے جائز بھی ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم کر دیتا. تو وہ 1.5 گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹہ بھی کیا ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے ہی بچ جاتا ہے کیونکہ مغرب کی اذان اور عشاء کی اذان میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. مغرب کی اذان ہوئی، پھر نوافل کا وقفہ ہوا، پھر نماز ہوئی، نماز کے بعد جو ہے وہ جنازے پڑھا گیا، اس کے بعد لوگ اپنی سنتیں پڑھتے ہیں. آدھا گھنٹہ ویسے رہ جاتا ہے، پیچھے 1 گھنٹہ رہ جاتا ہے نماز میں. لوگ کہتے ہیں جناب واپس جائیں گے پھر وضو کریں گے، تو لوگ وہاں پہ عشاء پڑھ کے ہی جاتے ہیں. یہ ویسے بڑی اچھی روٹین ہے عرب کے اندر، ایک ٹریڈیشنل. حرمین شریفین میں تو میں نے دیکھی ہے، عام مسجدوں میں نہیں لیکن حرمین کے اندر یہ ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی لوگ پڑھ کے ہی جاتے ہیں عشاء کی نماز. مغرب کے بعد اتنی دیر مسجد میں وہ بیٹھے رہتے ہیں، بڑا آئیڈیل ٹائم ہے. اشراق کا ٹائم کیا ہے؟ اشراق کا ٹائم سورج کی جب ٹکیا باہر آ جائے، مسئلہ نمبر 30 میں نے بتایا نا، سورج کی جب ٹکیا وہ زد ٹکیا باہر آ جائے نا، پوری ٹرانزیشن پیریڈ میں جب ہوگی اس وقت وہ نماز پڑھنا منع ہے. تو جیسے ہی پوری باہر آ جائے ٹکیا، تقریباً 7-8 منٹ کے بعد جب ٹکیا پوری باہر آ جائے اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. لیکن افضل وقت یہ ہے کہ اس کی روشنی بھی یعنی وہ ٹکیا روشنی میں بدل جائے، یعنی زرد رنگ پیلے میں، تو وہ افضل وقت ہے. اس وقت پڑھیں، یعنی تقریباً 20-25 منٹ، آدھے گھنٹے کے بعد وہ زیادہ بہتر ہے. باقی 7-8 منٹ کے بعد جیسے ٹکیا باہر آ جائے اب نماز جائز ہو گئی ہے. اس ٹکیا نکلے کے دوران نماز پڑھنا منع ہے. البتہ اگر کسی نے فجر پہلے شروع کر لی ہے تو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس نے 1 رکعت طلوع آفتاب سے پہلے پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے 1 رکعت غروب آفتاب سے پہلے پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. یہ ایک ہی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، لیکن آدھی حدیث پہ عمل کرتے ہیں آدھی پہ نہیں. حنفی کہتے ہیں نہیں عصر ہو جاتی فجر نہیں ہوتی، حالانکہ ایک ہی حدیث میں رزلٹ. تو یہ اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں. میں آپ کو ساتھ ساتھ ان کی بےمانیاں بھی بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ لوگ امت کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن ظاہر امت نے تو کھول کے کوئی چیز پڑھنی نہیں ہے. اور مجھے جب غصہ آتا ہے میں کہتا ہوں یار مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت تو دوزخ کے لیے وہی پیدا ہوئے ہیں. یہ قرآن کا فتویٰ ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے کثیر جن و انس جو ہیں وہ پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے. اور ساتھ اللہ نے وجہ بتائی ہے ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، عقل ہے استعمال نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. تو جب عوام الناس سیدھی سیدھی نہیں ہے اللہ کے لیے تو پھر عوام اسی طریقے سے چلے گی، بھوگتے ہیں. اب کیا کریں، سیدھی سی بات. فجر کی نماز لیٹ ہو جاتا ہے، جماعت نکل جائے تو گھر پڑھ سکتے ہیں.
ہاں نماز جب نکل جائے تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور جماعت چھوٹی بھی مل جائے، یعنی بعد میں بھی جماعت کروا سکتے ہیں نا. ترمذی میں ایک ضعیف روایت ہے لیکن صحیح روایتیں اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ آپ جو ہے وہ دوسری جماعت بھی کروا سکتے ہیں، تیسری بھی کروا سکتے ہیں، چوتھی بھی کروا سکتے ہیں، لیکن عادت نہ بنائیں کہ آپ جان بوجھ کے لیٹ ہونا شروع کر دیں. تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا تھا. ویسے اگر آپ کو یقین ہے کہ میں مسجد میں ایسی جگہ مسجد ہے جہاں پہ بس جو جماعت ہوگی اس کے بعد کوئی آتا نہیں ہے یا اب ٹائم ہی تھوڑا ہے، تو آپ گھر پڑھ لیں، گھر نماز ہو جائے گی. وہ گھر پڑھنے سے اس صورت میں منع کیا گیا ہے جب آپ مسجد میں جماعت چھوڑ دیتے ہیں. ویسے اگر کوئی لیٹ ہے تو جہاں مرضی پڑھے. جب بخاری مسلم کی حدیث ہے پوری زمین میرے لیے مسجد ہے، پھر یہ مولویوں نے فتوے لگائے ہوئے گھر میں نماز نہیں ہوتی، غلط بات کرتے ہیں، یہ بےمانی کرتے ہیں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پوری زمین مسجد ہے، پھر تو نماز کہیں بھی ہو سکتی ہے. وہ اس لیے ترغیب کے لیے کہ آپ کی فجر کی یا زور کی جماعت رہ گئی ہے تو آپ مسجد میں چلے جائیں، کوئی لیٹ آیا ہوا مل جائے گا تو جماعت ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ گھر میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اگر جماعت چھوٹ گئی تو ظاہر اب آپ کہیں گے میں اتنی دور جاؤں گا، ہونا بھی کچھ نہیں، میں گھر ہی پڑھ لوں، تو ٹھیک ہے، جائز ہے، کیوں نہیں جائز. اور سوال کسی کا؟ اگر آنکھ لیٹ کھلتی ہے، مثلا نہیں کسی دن آنکھ کھلتی، سورج طلوع ہو گیا، آپ بس جب طلوع ہو جائے اس وقت پھر پڑھ لیں. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، اسی وقت آپ پڑھ لیں نماز ہو جائے گی. 4 مطلب رکعتیں جماعت ہو رہی ہے تو بندہ ایک رکعت مس ہو رہی ہے تو بعد میں اٹھ کے رفع سے شروع ہو گئی. نہیں، اس میں یہ ہے کہ آخری اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو وہ اب جب آخر میں پڑھے گا وہ اس کی چوتھی رکعت ہوگی نا، تو چوتھی رکعت رفع دین سے شروع نہیں ہوتی ہے، تیسری اور پہلی رفع دین سے ہوتی ہے. تو ایک رکعت چھوٹی ہے 4 میں سے تو آپ ڈائریکٹ ہی ہاتھ باندھیں گے اور اس کے بعد ثنا پڑھ کے اور سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھ کے اس کو کریں گے. البتہ مغرب میں اگر ایک چھوٹی ہے تو آپ جب پڑھ رہے ہوں گے وہ تیسری آپ پڑھ رہے ہوں گے، 2 امام کے ساتھ پڑھ چکے نا، جب آپ چھوٹے گی تو آپ وہ تیسری پڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ رفع دین سے ہوگی. مغرب والی رفع دین کے ساتھ ہوگی ایک چھوٹی بھی. فجر کی ایک چھوٹے بغیر رفع دین کے شروع کریں گے امام کے اسلام پھیرنے کے بعد، اور عصر اور عشاء اور ظہر کی بھی بغیر رفع دین کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. دوسری رکعت میں بندہ شامل ہوا تو پھر یعنی اتحیات کے بعد امام صاحب کی جو تیسری ہوگی اس بندے کی دوسری ہوگی نا، وہ رفع دین پھر نہ کریں. وہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اجتہادی مسئلہ ہے. اگر آپ امام کو فالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن کم از کم آپ کے رفع الیدین وہ پورے ہونے چاہیے جو طاق رختوں والے ہیں. اگر زیادہ بھی ہو جاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. سجدوں میں بھی رفع الیدین ثابت ہے، زیادہ رفع الیدین کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت انس بن مالک سے ثابت ہے نا، جز رفع الیدین میں امام بخاری لے کے آئے، تو زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.